إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، جس عنوان پہ مجھے خطاب کرنی ہے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور شان۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر کچھ باتیں کہوں، جو ضروری معلومات خطبہ جمعہ اور جمعہ کے دن کے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی رعایت اس طرح نہیں کی جا رہی ہے جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ جمعہ کا دن اتنا افضل دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی دن تھے جس میں حضرت آدم پیدا ہوئے، اور یہی وہ دن ہے جس میں قیامت کا قیام ہوگا، یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں بھیجا، اور یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے نکالا۔ اور اس دن کی عظمت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اکیلا جمعہ کا روزہ نہ رکھے، کیونکہ یہ بھی ایک عید کی طرح ہے۔ رکھنا ہو تو جمعرات اور جمعہ رکھو، یا جمعہ اور ہفتہ رکھو۔ اکیلا جس طرح عید کا روزہ نہیں رکھ سکتے، حرام ہے۔ عید الفطر کا روزہ نہیں رکھ سکتے، حرام ہے۔ عید الاضحیٰ کا روزہ نہیں رکھ سکتے، حرام ہے۔ اسی طرح جمعہ کا صرف روزہ رکھنے سے منع کیا، اس وجہ سے کہ یہ ویسے معتبر اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اہمیت والا ہے۔ ہم سے پچھلی امتوں کے لیے ہفتے کا روز دیا گیا، اور وہ روز یوں دیا گیا کہ پورا دن عبادت کے لیے مخصوص کر دو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت میں گفتگو کی ہے، لیکن اعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایک رکوع پر گفتگو کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو پورا دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے کا کہا، لیکن انہوں نے اس میں چال بازیاں کی، حیلے بازیاں کی، وقت کو کم کرنا چاہا۔ کئیوں نے اس کی عبادت کو پامال کیا، اس کی تقدیس کو پامال کیا۔ کئیوں نے بہانے ڈھونڈے۔ جو اطراف ساحل میں رہتے تھے، سمندر کے ساحل میں رہتے تھے، انہیں حکم تھا کہ مچھلیاں نہ پکڑو اور پورا دن عبادت میں گزارو، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اسی دن اتفاق دیکھیے مچھلیاں زیادہ آتی تھی ساحل کی طرف، تو انہوں نے ہفتے کے دن نہ پکڑنے کا ایک آئیڈیا، حیلہ یوں بنایا کہ بڑا سا گھڑا کھود کے جال بچھا کے رکھ دیتے، ہفتے کے دن پورے اس میں اٹک جاتے، بھر جاتے، اتوار کے دن نکال لیتے۔ یہ حیلہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں بندر و سور بنا دیا۔ کونو قردہ، ہم نے کہا کہ بندر بن جاؤ، خاسئین، ذلیل و خوار ہو کے۔
اللہ تبارک و تعالی کی بے انتہا رحمت ہے، سب سے آخری میں آنے والی امت کو سب سے پہلا دن دیا، سب سے پچھلے آنے والے امتوں کو سب سے پچھلا دن دیا، یہودیوں کو سبت کا دن دیا ہفتہ، اور اتوار عیسائیوں نے بنا لیا۔ حقدار جو دن سب سے پہلے آنے والا تھا وہ امت مسلمہ کے لیے خاص کر کے رکھ دیا۔ دوسری بڑی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورا جمعہ کا دن ہم سے نہیں مانگا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پچھلی امتوں سے پورا دن مانگا اور وہ کر نہ سکے عبادت، اور ذلیل و خوار ہو کہ کوئی بندر بنا، کوئی سور بنا۔ اللہ تبارک و تعالی اعراف میں پورا واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ شرعاً، وہ ایسے آتے تھے گویا کہ جوک در جوک مچھلیاں آتی تھی وہاں پر ساحل پر، اور انہوں نے حیلہ بازی کی تو اللہ نے کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ۔ لیکن ہم پہ احسان کیا کہ ایک گھڑی مانگا ہے ہم سے صرف ایک گھڑی مانگا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سے خطاب کرتا ہے، یہودیوں سے نہیں، نصرانیوں سے نہیں، کسی اور سے نہیں، کافروں سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، یا ایھا المشرکون نہیں کہا، یا ایھا الکافرون نہیں کہا، یا ایھا الذین ہادوا نہیں کہا، کسی کو نہیں بلایا، ہم کو بلایا ہے، ہماری اہمیت کے پیش نظر بلایا ہے۔ پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا 89 دفعہ آئے ہیں۔ کتنے دفعہ آئے ہیں؟ 89۔ 90 بھی نہیں ہیں، پورے 90 بھی نہیں ہیں، پورے 89 دفعہ آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں 89 دفعہ انتخاب کر کے بلایا ہے۔ اگر صرف مسلمان یہ 89 یا ایھا الذین آمنوا پڑھ لیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، پہلا ادب یا ایھا الذین آمنوا بقرہ کے اندر آیا، لا تقولوا راعنا، رسول کا ادب سکھلایا گیا۔ پہلا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، دیکھو تم راعنا نہ کہو، اس میں رسول کی بے ادبی ہے۔ وقولوا انظرنا، کہو کہ انظرنا۔ راعنا ذرا کھینچ کے پڑھیں گے تو اے میرے چرواہے، لیکن راعنا کا اصل مطلب ہوتا تھا ذرا رعایت کیجئے۔ ہم جو انگلش میں استعمال کرتے ہیں نا، پاڑن، کیا کہا آپ نے؟ پھر سے کہیے، ایک بار دہرائیے۔ اسے کہتے ہیں کہ راعینا، لیکن بدبخت منافقوں نے اس کو کھینچنا شروع کر دیا دل کی خباثت کی وجہ سے۔ وہ کہتے تھے راعینا، اے میرے چرواہے، اور اللہ کے رسول پوچھتے کیا کہا؟ تو ہم نے کہا کہ راعینا، ذرا ہماری طرف بھی دیکھیے۔ اللہ نے کہا کہ مسلمانوں کو یہ لفظ ہی مت کہو، لا تقولوا راعینا، راعینا نہ کہو کہ انظرنا، جس میں دو معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ انظرنا کا ایک ہی معنی، ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری طرف ذرا متوجہ ہوئی، جو آپ نے بات کہی ہو ایک مرتبہ پھر دہرائیے، یہ مطلب ہوتا ہے انظرنا کا۔ تو سب سے پہلا نبی کا ادب ہمیں خطاب کر کے سکھایا گیا، پہلا یا ایھا الذین آمنوا قرآن کے اندر، آخری لا ایھا الذین آمنوا ہمارے لیے، پوری امت کے لیے سکھایا تحریم کے اندر۔ اس کے بعد پھر یا ایھا الذین آمنوا آیا نہیں ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سب مل کے اللہ تبارک و تعالی کے پاس توبہ کرو، توبہ بھی ایسی جو نصوح ہے، نصوح توبہ، توبۃ النصوح۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے، مجھے اصل میں وہ ٹاپک پہ بات کرنا نہیں ہے، ورنہ میں کیا ہے بعض چیزیں آپ کو بتلا دیتا۔ بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ جمعہ کی اہمیت کے لیے خطاب مسلمانوں سے ہوا، اور فرمایا کہ من یوم الجمعہ، جمعہ آ گئی، دن وہ دن آ گیا، اور منادی ہو گئی، اذان ہو گئی، وذروا البیع، تجارت تم پہ حرام ہے۔ اس کے بعد تم نے ایک پائی کی تجارت بھی کی ہے تو وہ سود کی طرح ہی حرام ہے۔ اذان کے کلمات کو سن لینے کے بعد تم پہ تجارت حرام۔ وہ ایک گھڑی سے لے کے نماز کے اختتام تک کوئی بزنس نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی معاملات نہیں۔ اور جو آیا اس کے لیے فرمایا کہ سب سے پہلے آنے کی کوشش کرو۔ کب؟ خطبے پہ، جب منبر پہ امام چڑھتا ہے تب نہیں۔ آپ نے غلط سمجھا ہے،
شاید آپ لوگوں نے غلط سمجھا ہے جمعہ کا مطلب کب ہے، خطبہ جب شروع ہوتا ہے تب آنا ہے. نہیں، وہ تو آنا ہی ہے، اس کے علاوہ چارہ کاری نہیں ہے. لیکن ہمیں جو بتایا گیا وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ میں گھڑیاں تقسیم کر کے رکھی ہیں. پتہ نہیں کتنا وقت ایک گھڑی کہلاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا جمعہ کی پہلی گھڑی میں کوئی آ جاتا ہے اور تحیت المسجد ادا کر کے ذکر میں اور خاص کر درود میں رہتا ہے، تو ایک گھڑی میں آنے والا پتہ نہیں کتنی ساعت ہے، مثلا 11 بجے سے ایک گھڑی شروع ہو رہی ہے، تو 11 بجے کوئی آ گیا اور نماز پڑھ لی تحیت المسجد اور اس کے بعد درود میں شروع ہو گیا، وہ ذکر اذکار میں بیٹھا رہا، پتہ نہیں وہ ایک گھڑی کب ختم ہوتی ہے. وہ فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے، دروازے پہ وہ نوٹ کرنے کے لیے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ نوٹ کر ایک گھڑی جیسے ہی ختم ہوئی دوسری گھڑی شروع ہوتی ہے. ایک گھڑی کا ثواب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ایک اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرو. ایک اونٹ ہر جمعہ ذبح کرنے کا ثواب. ارے اللہ کی یہ دین اللہ جو دے رہا ہے تم نہیں لے رہے ہو. لوگ دیتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں اور لوگ دینا مشہور ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کے آگے ہاتھ باندھ کے گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مل جاتا ہے. کیا ہے ہماری بدبختی دیکھیے کہ اللہ یہاں لٹا رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ میری تجارت افضل ہے، میرا بننا سورنا افضل ہے، میرا گھر افضل ہے. یہ کیا رویہ اختیار کر کے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ. جمعہ میں ایک گھڑی مانگا ہے، دوسری امتوں کو پورا دن وقف کرنا پڑا. ہمیں صرف ایک گھڑی دینے پر وہی ثواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی تیار ہے اور کہہ رہا ہے کہ پہلا آنے والا ایک اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملے گا. دوسری گھڑی میں آنے والا ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا. تیسری گھڑی میں آنے والا ایک بکرا ذبح کرنے کا ثواب ملے گا. چوتھی گھڑی میں آنے والا ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب ملے گا. پانچویں گھڑی میں آنے والا ایک انڈا ذبح کرنے کا ثواب ملے گا. یہاں تک کہ مسجد کے اندر اذان ہو جائے اور منبر پہ امام تشریف لے آئے تو فرشتے بھی اپنے دفتر بند کر کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب کوئی ثواب نہیں. ہم جمعہ میں آنا ہی شروع اس وقت ہوتے ہیں جب امام منبر پہ آ جائے، پھر اس کے بعد آ کے تحیت المسجد پڑھتے ہیں. کبھی کبھار چھوٹ گئی پڑھ لو، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن معمول ہی یوں بنا لینا کہ تم آؤ ہی خطبے کے وقت، یہ تو سراسر اللہ کے رسول کی سنت کی روگردانی ہے. صحابہ میں کبھی کبھار کوئی ایک شخص ایسا آیا تو اللہ کے رسول نے اجازت دی، چلو بھائی پڑھ لو. صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ منبر پہ اللہ کے رسول کھڑے ہونے کے بعد آتے مسجد کو. اللہ نے تو ڈانٹا ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اللہ کے رسول آپ کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے یہ لوگ بازار کے لیے. کیا ہے، جب بزنس آیا تھا، ایک ٹولہ اترا تھا بزنس کی، ایک جماعت آئی تھی، تو وہاں جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، یہ ابو بکر و عمر کا فعل نہیں ہے، نعوذ باللہ رضی اللہ عنہما. یہ عام صحابہ میں دیہاتی لوگ جو تھے انہوں نے سمجھ، لیکن اللہ نے فوراً آیت اتار دی. یہ کیسے لوگ ہیں، تمہیں منبر پہ اکیلا چھوڑ کے بزنس کے لیے. اب اس کے بعد کبھی یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، بڑے سخت الفاظ مت سمجھیے. جب میں بولنے پہ آتا ہوں کھل کے بولتا ہوں، کوئی اچھا بولے کوئی برا بولے مجھے اس سے لینا دینا نہیں. یہ چیز جو میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے 3 جمعہ یہاں پر، ابھی یہ 3واں جمعہ شاید ہے میرا، لیکن یہ چیز میں نے پایا ہے کہ میرے بھائیوں کو میں بتا دوں، یہ غلط روش ہے جو اختیار کی. اہل الحدیث کے نام پہ دھبا ہے. حدیث پر عمل کرنے والوں کے لیے یہ شایع نشاں نہیں ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد بھر جائے اور تحیت المسجد پہلے ادا کر کے بیٹھ جائیں. امام جب منبر پہ آ جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خطبے کی اتنی اہمیت ہے کہ کوئی کاڑی اور تنکا ادھر ادھر کرتا ہے تو اس نے لغو کام کیا، اور جس نے لغو کام کیا اس کی نماز نہیں. تو بچے ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، کوئی بچے کو اشارہ کر رہا ہے، کوئی بیٹھا. یہ پہلے ہی ارینج کریں، آپ پہلے آ جائیں تو بچوں کو اوپر جگہ مل جائے گی، وہاں بٹھایا کریں بچوں کو. آپ اشارے کریں، آپ کی نماز بھی گئی. اللہ کے رسول نے سلام کا جواب دینے سے بھی منع کیا ہے.
اذا صعید الخطیب علی المنبر فلا يتکلمن احدکم فمن تکلم فقد لغا، جس نے بات کی اس نے برا کام کیا، لغو کام کیا. ومن لغا فلا جمعۃ لہ، جس نے لغو کام کیا اس کی جمعہ ہی نہیں ہوتی. آپ آئے 1 گھنٹہ دیے، نہ جمعہ کا ثواب ہے نہ کچھ ہے. ایسے میں کیوں ایسے ہی برداشت کروں؟ میں آپ کو بتاؤں میرا فریضہ ہے کہ آپ نے 1 گھنٹہ بیکار کر کے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ تنکوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹانے والے نے بھی لغو کام کیا. کوئی سلام کیا اس کا جواب دینے سے بھی لغو کام کیا. کوئی شرارت کر رہا ہے اور اس نے کہا کہ خاموش رہو تو بھی لغو کام کیا. ہاں، نہیں عن المنکر امر بالمعروف ہر وقت جائز ہے. برائی کو روکنا اور اچھائی کا حکم دینا ہر وقت جائز ہے، لیکن جمعہ کے خطبے میں وہ بھی جائز نہیں. لیکن رسول نے کہا کوئی شرارت کر رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے اور تم نے کہا کہ خاموش رہو، اس کو فقط لگا، تب بھی اس نے لغو کام کیا، اور جو لغو کام کیا اس کی جمعہ نہیں. تو یہ روش بدلنا ہے. اللہ کرے ہمارے لیے سمجھ عطا کر دے. اللہ کرے اللہ کے رسول کی بات جب آ جائے تو پھر ہمارے تمام مقاصد قربان ہو جائیں، پھر ہمارے لیے کوئی اور موقع نہ رہے. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. اللہ اور اس کا رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے، کوئی مومن عورت یا کوئی مومن مرد جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر اختیار ہی باقی نہیں رہتا. آپ یہ نہیں کہ اچھا جی سوچیں گے اگلے جمعہ سے آنے کا، نہیں. تو رسول کی اہمیت کا تمہیں اندازہ نہیں ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اگلا کبھی نہ کرنا. 12:40 رکھیں تو 12:40 سے 10-15 منٹ پہلے آئے، 1-2 گھنٹے پہلے آئے تو اس کے لیے اون ذبح کرنے کا ثواب بھی ہے. یاد رکھو کیا کر لیتے ہیں 1 گھنٹے میں؟ کیا دنیا کما لیں گے؟ کیا کر لیتے ہیں؟ بڑا بزنس ہو جائے گا آپ کا. اللہ کو ناراض کر کے تم کہاں جا سکتے ہو؟ کیا دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو؟ اللہ نے 1 گھڑی پورے ہفتے میں مانگا ہے، 1 گھڑی نہیں دے سکتے. اور آج تو روزہ ہے، ویسے بھی چھٹی ہے، چھٹیوں میں بھی نہیں دے سکتے. اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحم کرے. اگر کسی بھائی کو غلط لگا تو میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، لیکن میرے اوپر واجب تھا کہ میں بات کو بتاؤں. کوئی بھائی ناراض ہو تو میں ان سے الگ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کے لیے خطبے کی ایک بہت بڑی تعظیم ہے اور جمعہ کی ایک بہت بڑی تعظیم ہے. اس کو پامال مت کیجیے. ہم نہ بتائیں گے سنت کے طریقے تو اور کون بتائے گا؟ ہم دعوے دار ہیں اس کے. ہمارے پاس سنتوں کی اہمیت نہ ہو تو پھر کہاں جائے گا؟ جب باڑ ہی فصل کھانے لگے، کھیتیوں کو باڑ لگاتے ہیں کہ کوئی جانور نہ کوئی کیڑا نہ آ جائے اور کھیتیاں برباد نہ ہوں. باڑ ہی فصل کھانے لگے تو پھر فصل کو کون بچائے گا؟ رہبر ہی رہزن بن جائے تو پھر اس قافلے کا حال کیا ہوگا؟ نہیں، ہم پہ بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو رکھیں. بچوں کے لیے الگ صف بنائے. اللہ کے رسول کے دور میں پہلے مرد ہوتے تھے، الاول فالاول، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلی رکعت اور پہلے صف میں ان عقلاء اور ذہین دانشمند لوگوں کو رکھو. پھر اس کے بعد جب صفیں پوری ہو جائیں تو پھر بچوں کو، پھر صفیں پوری ہو جائیں تو پھر عورتوں کو. یہ سسٹم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کا. بچوں کو ہمیشہ، وہ تو ہیں ہی معصوم، ان کو کیا پتہ کس کی اہمیت، لیکن بڑوں پہ ذمہ داری ہے کہ جمعہ کا خطبہ واقعتاً خطبہ ہو. تمہاری زندگی کے ایک پورے ہفتے کا ٹانک ہے وہ. بوسٹ پیتے ہو نا، ہارلکس، بوسٹ، فلاں. آج تو کیا ہے، بہت اپنی باڈی بنانے کے لیے جم باڈی بولتے ہیں. کیا باڈی بولتے ہیں؟ جم باڈی. اسے مخصوص کیا ہے، دوائیں بھی ہیں. پورے ایمان کی مضبوطی کے لیے ایک جمعہ ہے. اسی لیے کافر بھی جانتے ہیں اگر یہ بامقصد طریقے سے جس طرح اللہ کے رسول کے دور میں ہوا ایسا جمعے کا خطبہ ہو جائے ہماری مسجدوں کے اندر تو انقلاب برپا ہو جائے، لیکن نہیں ہے. بہت سے مساجد میں تو صرف رٹی رٹائی باتیں پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں. بہت سی مساجد میں پرانے قصے اٹھا کے بولتے ہیں، نہ قرآن کی ایک آیت نہ حدیث. اللہ محفوظ رکھے. کیا کیا جائے؟
اور ایک بات بھی یاد رکھیے بھائی، آنے والوں کو جگہ دیجئے، پاؤں پھاند کے آنا، اللہ کے رسول نے کہا اگر اس کو گناہ معلوم ہوتا 40 سال کھڑتا ہو. کسی کے گردن کو پھلانگ کے آنا، اگر اس کو اس کا گناہ معلوم ہوتا تو وہ 40 سال کھڑتا. اس وجہ سے آنے والوں کو جگہ دیجئے، خود آگے آ جائیے، خود آگے آ جائیے، یہاں پر جگہ ہے، یہاں پر جگہ ہے، آ جائیے کہ آنے والے وہیں بیٹھ جائیں. کسی کی گردن نہ پھلانگے، کسی کی گردن پھلانگنا بے ادبی ہے، اور جمعہ کی محفل میں پھلانگنا بہت بڑی بے ادبی ہے. لیکن رسول نے کہا اگر اس کو معلوم ہو جاتا اس کے گناہ کا کیا اثر ہوگا، وہ 40 سال کھڑنا پسند کر دے گا، کسی کی گردن نہیں پھلانگے گا. ہم نے کیا ہے، آداب نہیں سیکھے. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. سامنے جگہ ہے، آنے والوں کے لیے جگہ دیجئے، انشاءاللہ صف میں اللہ تعالیٰ کشادگی پیدا کر دے گا. تو غرض کہ میرا جو مضمون تھا، اب میں آ رہا ہوں اپنے مضمون کی طرف، کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شان مصطفیٰ کے موضوع پر اصل میں خطاب میرے پس منظر میں جو تھا وہ یہ کہ عام طور پر ہمارے ہی دینی بھائیوں نے ہم پہ جو الزام لگایا ہے وہ کیا ہے کہ یہ رسول کی قدر نہیں کرتے، یہ اللہ کے رسول کی شان نہیں بیان کرتے، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں. یاد رکھیے، اگر اصحاب الحدیث اللہ کے رسول کی شان نہ بیان کریں اور اصحاب الحدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو نہ سمجھیں، میں سمجھتا ہوں پھر کائنات میں کوئی گروہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان سے پہلے میں مصطفیٰ کے لفظ پر آپ لوگوں کو کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. استفا یستفی سے مصطفیٰ نکلا ہے، اور ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ ماضی کے صیغے میں استعمال کیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ، اصطفیٰ سے مصدر بنا اور پھر اسم بنا تو مصطفیٰ ہوا. اصطفیٰ کا مطلب ہے چن لینا، منتخب کر لینا، چوز کر لینا، اور مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا. چنا ہوا اسم المفعول کے صیغے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے ہیں. اب بازار جائیں، ترکاری پھل فلاں 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 بہت دیکھ دیکھ کے لال لال ایپل ہو فلاں ہو سب لے کے آئیں، لیکن چننا ناقص ہو. کیوں؟ آپ ناقص العقل بھی ہیں، عالم الغیب بھی نہیں ہیں. اوپر کا رنگ دیکھا بڑا لال لال بہت ہی شوخ رنگ ایپل، بہت اچھا لگ رہا تھا، اندر آ کے کاٹے تو کیڑے نکل آئے گا. تو آپ نے کہا کہ ہاں جی غلطی ہوئی چنی. تو کوئی مائی کا لال یہ انسانیت کی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا انتخاب بالکل صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کا انتخاب بالکل ہی بیکار ہو جائے، وہ اوپری ظاہری شکل کو دیکھے اندر کچھ اور نکل جائے. ایک رب العالمین کو زیبا ہے یہ بات کہ وہ جب انتخاب کرے تو انتخاب بھی ویسے ہی ہو جیسے اس نے منتخب کیا ہو، کیونکہ وہاں پر نہ جھوٹ ہے، وہاں پر نہ دھوکہ ہے، نہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی غیب ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، سب کچھ جانتا ہے. سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی چلنا بھی ایک ہی ہے کہ روز روشن کی طرح 12 گھنٹے میں کوئی آدمی چلتا ہے تو وہ بھی ایک ہی ہے رب العالمین کے لیے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کائنات کا پورا پورا حصہ جس طرح آپ ہتھیلی پہ رکھے ہوئے 1 روپیے کے سکے کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کو بیک وقت دیکھ رہا ہے. اس کے لیے کوئی غلطی ممکن ہی نہیں ہے. وما کان ربک نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. جب یہ انتخاب کر کے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تو پھر شان کیا ہوگی؟ جب بھیجا تو فرمایا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، جب اپنا تعارف فرمایا تو کہا کہ الحمدللہ رب العالمین ہے، میں رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. قرآن کو فرمایا تو ہدی للعالمین ہے، میں عالموں کا رب ہوں. یہ عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. قرآن عالموں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. یہاں کوئی تخصیص ہی نہیں ہے، یہ ہماری جاگیر نہیں ہے.
اس کو پھیلانا ہے، یہ ہر ایک کا حق ہے، انسانیت کی پکار ہے۔ اللہ نے کتنے جگہ جب یا ایھا الذین آمنوا کہا تو کتنے جگہ یا ایھا الناس کہا۔ سب سے پہلا حکم بقرہ کے اندر قرآن کی ترتیب میں اٹھا لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں آیا، وہ بعد میں آیا، آدھا جز کے بعد تقریباً، پاؤ جز کے قریب یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا ربکم الذی خلقکم، ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اس سے پہلے تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، لعلکم، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تتقون۔ تو رب العالمین نے رحمت للعالمین کو ہدی للعالمین کی کتاب دے کے جب اس امت میں بھیجا تو اس کی شان کے اعتبار سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ زبانیں گنگ ہو جائیں گی بولتے بولتے، قلم لکھتے 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 خشک ہو جائیں گے، لیکن رحمت للعالمین کے شان کی برابری اور حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کائنات میں دو کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ایک اللہ تبارک و تعالی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ سورہ لقمان میں فرمایا کہ اگر ساتوں سمندر سیاہی انک بن جائیں اور کائنات کا تمام درخت قلم بن جائیں، مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، جتنے درخت ہیں زمین پر سب کے سب قلم بن جائیں، اور جتنے سمندر ہیں سب کے سب سیاہ انک بن جائیں۔ اس زمانے میں اصل میں کیسا تھا؟ انک اندر نہیں ہوتی تھی، پین الگ ہوتا تھا، قلم الگ ہوتا تھا، لکڑی الگ ہوتی تھی، پانی باہر میں انک رکھا جاتا تھا، اس میں ڈبایا لکھا ڈبایا لکھا ڈبایا لکھا، ختم ہوتی تو پھر انک ڈالی جاتی تھی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس طرح پوری سیاہی بن جائے اور کائنات کے تمام درخت کیا بن جائیں؟ پین بن جائیں، قلم بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی تعریف شروع کرے، لکھے 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 لکھے، ساتوں سمندر ختم، کائنات کے پورے درخت ختم، پھر ایک اور دنیا میں جائیں، وہاں سے پھر ویسے ہی اتنے ہی درخت لے کے آئیں، اور اتنے ہی دراصل کیا ہے سمندر میں سے پانی لے کے آ جائے، پھر لکھنا شروع کریں تو دو دنیا دو سمندر کے پانی ختم ہو جائیں گے، لیکن میری تعریف ختم نہ ہوگی۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریف کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ ایسے ہی اللہ کے حبیب کی تعریف، ان کی شان کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ کائنات میں ہزاروں لوگ آئے، سیرتوں پہ کتابیں لکھ کے چلے گئے، لیکن نہ یہ کبھی ختم ہوا، نہ کسی سیرت لکھنے والے نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ امام ابن القیم کی زاد المعاد 5 جلدوں میں جو ماخذ کے طور پر مانی جاتی ہے، لیکن انہوں نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ اس سے پہلے سیرت ابن اسحاق آ چکی تھی، ہشام آ چکی تھی، انہوں نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد کروڑوں آئے، سیرت النبی 7 جلدوں میں علامہ شبلی نعمانی کی ہے، انہوں نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ ہمارے ہی اہل الحدیث کے علامہ سلیمان سلمان منصور پوری کی رحمت للعالمین 3 جلدوں میں ہے، پڑھنے کے لیے آپ کو پوری زندگی لگانا پڑے گی، انہوں نے ایسا لکھا ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے سیرت پہ حق ادا کر دیا۔ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ شان دیکھنا ہو تو رب العالمین سے پوچھو، رب العالمین سے پوچھو رحمت للعالمین کی شان کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما رہا ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 پر 4 فرمایا، جو میں نے ابھی تلاوت کی، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ من یمن، احسان کرنا، احسان کرنا۔ اللہ نے اسلام دیا، کہا کہ احسان کیا نہیں، اللہ نے عبادت کے لیے طریقے سکھائے،
اللہ نے یہ کہا کہ میں نے احسان کیا نہیں. اللہ نے جنت دینے کا وعدہ کیا, اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اسے احسان. اللہ تبارک و تعالی نے لاکھوں نعمتیں ہمیں دی, عدم سے وجود میں بخشا, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ احسان. احسان ایک ہی لفظ کے لیے کہا, ایک ہی شخصیت کے لیے کہا, ایک ہی وجود کے لیے کہا. وہ کون تھے؟ وہ رحمت للعالمین تھے. ان کو عطا کر کے کہا کہ میری نعمتوں میں کسی کی قدر کرنا چاہو تو وہ رحمت للعالمین ہے, میں نے احسان کیا تمہیں انہیں دیکھ کر. من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. سب سے بڑا تحفہ, گفٹ. ہم بے قدرے ہیں, ہم بدقسمت ہیں جو اللہ کے رسول کی شان کو نہیں پہچانتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و احترام کو نہیں پہچانتے. ایک کائنات میں یہ بدبخت مخلوق ہے انسان, ایک جن کی مخلوق ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہ جانا نہ شان کو پہچانا. بقیہ کائنات کی ساری مخلوق رحمت للعالمین کو جانتی تھی. ہاں, میں بلا دلائل کوئی بات نہیں کہہ سکتا, میں جو بھی کہتا ہوں دلیل سے کہتا ہوں. اللہ کے رسول, بخاری کے اندر روایت ہے, اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کرتا تھا. پتھر بھی جانتا تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہے, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ترمذی شریف کی روایت, علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, کوئی نشانی تو بتلائیے. اللہ کے رسول ایک درخت کے پاس کھڑے ہوئے تھے جو کھجور کا درخت تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں درخت کے اس خوشے کو, درخت کو نہیں الگ سے صرف خوشے کو, کھجور کے خوشے کو, کہا کہ اس خوشے کو میں حکم دوں کہ وہ آئے تو وہ آ جائے گا, تب تو مان لے گا. اس نے کہا کہ ہاں وہ تو تب تو مان ہی لوں گا, اتنی بڑی چیز. اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ خوشہ تو میرے پاس ہے. جس طرح بچہ چلتا ہے اس طرح چلتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ, واپس لوٹ جاؤ اپنی جگہ. تو وہ پھر چلتا ہوا گیا, وہیں ٹک گیا. اس نے کہا اشہد انک محمد رسول اللہ. اللہ کے رسول آپ کیا ہیں؟ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. خوشہ جانتا تھا, خوشہ. اچھا, خوشہ بھی کم از کم آج کی دنیا میں کیا ہے, اس کو سینس رکھتا ہے, کیونکہ درخت آج کیا ہے سائنس کے زبان میں سینس رکھتے ہیں. وہ زمانے میں سینس نہیں تھا ہم کہتے, لیکن آج کہہ رہی ہے سینس ہے ان کے اندر بھی. میں سینس جس میں نہیں ہے اس سے ثابت کرتا ہوں, وہ بھی پہچانتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں گئے, جمعہ کا قیام کیا تو وہاں پر کوئی ممبر نہیں تھا. اور اللہ کے رسول عموماً ایک عصا ہوتا تھا جس پہ کیا ہے وہ ٹیکا لگا کے کھڑا ہوتے تھے, اور ایک درخت کا تنا تھا, بعد میں اس درخت کے تنے پہ کیا ہے ٹیکا لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. ابھی ایک صحابیہ عورت نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کو مشکل ہو رہی ہے, تو انہوں نے ایک جو بڑھئی کہتے ہیں اس کو بلایا اور ایک ممبر 3 سیڑھیوں والا بنایا, اور وہ ممبر اللہ کے رسول کی مسجد میں رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے جمعہ کے لیے تو یوں سمجھیے کہ یہاں درخت تھا اور ممبر وہاں تھا. تو اللہ کے رسول جب اس درخت پہ یہاں ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے تو وہاں سے آگے بڑھ کے ممبر کے لیے جانے لگے. 17 صحابہ کی روایت موجود ہے اس معاملے میں, 17, اور ترمذی کے اندر علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے رحمہ اللہ. تو 17 صحابہ راوی ہیں اس کے کہ یہ تنا جو تھا, جیسے ہی اللہ کے رسول ایک قدم آگے بڑھایا, چھوٹا بچہ جس طرح ماں سے چھین لیا گیا تو چیختا ہے, اس طرح اس نے چیخا. چھوٹا بچہ جس طرح ماں سے چھین لیا جائے تو چیختا ہے. کہتے ہیں صحابی ہم نے سنا تھا یہ آواز کہ یہ رو رہا تھا. درخت لکڑی پہچانتی تھی محمد الرسول اللہ ہیں. ہم بدبخت ہیں, ہم نے نہیں پہچانتے تو ایسی زندگی نہ گزارتے. رسول کی محبت ہوتی تو تم ہر روز اللہ کے رسول کی سنت کو نالیوں اور گٹر کے نالیوں میں بہاتے. ہاں, جو روز اٹھ کے شیونگ کرنے کا رواج ہے, میں ان سے بڑے ادب سے پوچھتا ہوں کون سی محبت ہے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تم ہر روز گٹر کی نالیوں میں بہاتے ہو.
شرم نہیں آتی کہ اللہ کے رسول نے بغیر داڑھی کے چہرہ دیکھنا پسند نہ کیا تھا. جو بازان کے گرفتار کرنے والے سپاہی آئے تھے، میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے، اصل میں مسئلہ وہ ہے، اللہ کے رسول وہ لوگ شیونگ کرتے تھے اس زمانے میں. کسرا کے قیصر و کسرا دو بڑی عظیم مملکتیں تھیں. جس طرح ایشیا میں کیا ہے، اس سے پہلے تھا روس اور امریکہ. روس تو ٹوٹ چکا لیکن امریکہ آج بھی ہے. اسی طرح اس زمانے میں قیصر اور کسرا، یہ دو بڑے بڑے روم اور ایران کے جب لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا. دیکھنے سے کہا کہ کون بدبخت ہے جو تم کو کہا ہے کہ تم نے کیا ہے بال اڑا دیے داڑھی کے. ہمارے بادشاہ نے ہم نہ حکم دیا. اللہ کے رسول نے کہا میرا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو چھوڑو، جاؤ تم لوگ، مجھے دیکھنا نہیں چاہتا. جن کے داڑھیوں کی، جن کے بالوں کی، جن کے چہرے پر شیونگ لگا ہوا ہو، اس کو اللہ کے رسول دیکھنا نہ چاہتے ہو، اور تم ہر روز اس کو گٹر کی نالیوں میں بہاتے رہو، محبت الہی اور عاشقان محمدی کا نعرہ لگاتے رہو. یہ دوغلا پن نہیں تو اور کیا ہے؟ سوچ کے دیکھو، اپنے دامن میں ذرا جھانک کے دیکھو. تو یہ لکڑی پہچانتی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ چکے تھے کہ یہ میرے فراق میں رو رہا ہے، میرے فراق میں رو رہا ہے، میرے وصل میں رو رہا ہے. اسی لیے پلٹ کے آیا. جس طرح آپ جانوروں پہ اپنی پیشانی اور اس کے پیشانی پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس طرح اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیرا. تب کہیں جا کے وہ خاموش ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں اس کو یہ ہاتھ نہ پھیرتا تو وہ قیامت تک روتا رہتا. لکڑی بھی اللہ کے رسول کو پہچانتی تھی کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آسمان بھی پہچانتا تھا، زمین بھی پہچانتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے ساتھ احد پہاڑ پہ چڑھے. کوئی موقع تھا ایسے ہی، جب اوپر پہنچے احد پہاڑ لرزنے لگا. زلزلہ، نبوت کا بوجھ، صدیقیت کا بوجھ، فاروقیت کا بوجھ خود احد پہاڑ سنبھال نہ سکا، اندر سے لرز گیا. تو صدیق کو بھی جانتا تھا، فاروق کو بھی جانتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتا تھا، عثمان غنی کو بھی جانتا تھا. یہ تینوں تھے اور اللہ کے رسول تھے. اللہ کے رسول نے اپنا پاؤں یوں مارا، کہا کہ اس کو تھیا احد خاموش رہو، تمہارے اوپر ایک نبی، دو شہید اور ایک صدیق ہے. اللہ کے رسول پہلے ہی بتا دیے تھے میرے ان تین ساتھیوں میں دو شہید ہونے والے ہیں، عمر اور عثمان، ابو بکر طبعی وفات پائیں گے، صدیق اور ایک میں نبی. احد پہاڑ بھی جانتا تھا اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ رکھ کے دیکھیے، اگر محبت و شان ہوتی تو نہ جانتے؟ اپنی بیویوں کے کتنے پسند ہیں جانتے ہیں؟ اپنے فلم اسٹار کے کیا کیا سلوک ہیں، ایکشن ہیں جانتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں اللہ کے رسول کے کتنے نام جانتے ہو؟ اللہ کے رسول کے باپ کا نام کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے دادا کا نام کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ازواج مطہرات میں کوئی بتا دے مجھے کہ 11 ازواج مطہرات کے نام کیا ہیں، ان کے والد کے نام کیا ہیں؟ کوئی بتا دے، کوئی ایک بتا دے مجھے. نہیں، ہمیں تو اس سے لینا دینا ہی نہیں، رسول کی محبت و عظمت ہی نہیں. ہم نے تو اپنا آپ جینے کا ایک الیکٹرن بنا رکھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں گفٹ دیا ہے، اس پر احسان کیا ہے میں نے تمہیں. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب تمہارے ہی قبیلے، انسانیت کے اندر تمہارے ہی جو شہر ہے اسی کے اندر سے میں نے ایک شخص کو بھیجا. کیا کرتا ہے؟
یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ عموماً مفسرین کا قول یہی ہے کہ حکمہ کا مطلب یہاں حدیث ہے۔ جو لوگ اہل قرآن کا نعرہ لگاتے ہیں وہ سب سے بڑے اہل بدعت اور اہل ہوا ہیں، بدبخت۔ وہ اہل قرآن نہیں ہے۔ اہل قرآن جو قرآن اور سنت کو مانتا ہے وہ اہل قرآن ہے۔ خالی قرآن کو ماننے کا نعرہ لگانے والا اہل قرآن نہیں ہے، اہل ہوا ہے۔ ہوا کا مطلب ہے خواہش، خواہشوں کی پیروی کرنے والا۔ تو فرمایا کہ والحکمہ، حدیث کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ یاد رکھو اس سے پہلے تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو رسول کی شان اس طرح بیان ہوئی کہ جو رسول تمہیں دیا اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے تمہیں سب سے پہلے تلاوت سکھائی۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو تجوید و مخارج کے ساتھ واقعتاً پڑھنا جانتے ہیں؟ بڑا افسوس ہوتا ہے جب اللہ پوچھے کہ میرا لیٹر تیرے پاس آیا ہوا تھا، 40 سال جیا، 50 سال جیا، 60 سال جیا، لیکن ایک صفحہ نہ پڑھا میرا۔ حشر کے میدان میں تم کیا جواب دو گے؟ جو تمہاری مادنی زبان نہیں ہوتی ہے، اردو ہوتی ہے، تم نے 25 سال لگا کے انگلش میں فر باتیں کرتے ہو، شان کرتے ہو، میں کہاں کا پڑھا ہوا ہوں، زمین پہ قدم نہیں ٹکتا ہے، میں تو کیمبرج کا ہوں، میں تو ہارورڈ کا ہوں۔ اچھا، ہارورڈ جانے کی یاد رہی، کیمبرج میں پڑھنا یاد رہا، لیکن اللہ کے کلام کو پڑھنا یاد نہ رہا۔ اللہ نے زبان دی، اللہ نے تمہیں دانت دیے، اللہ نے تمہیں ہونٹ دیے، لیکن تم نے وہ حق تو ادا نہیں کیا۔ تلاوت کے لیے کتنا وقت دیتے ہو؟ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر اس کے بعد اپنے نفسوں کو پاک کیا۔ ہمارے تو دل غلاظت میں ہے، ہم نے تو کیا ہے، گانے، میوزک، فلاں نامحرموں کو دیکھنا، اسی طرح کیا ہے، لغو، جھوٹ، گالی، کیا نکلے گا دل کے اندر سوائے کالے پن کے؟ سوچ کے دیکھو 24 آورس میں کتنے گالیاں دیتے ہیں، 24 آورس میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ تو ہمارے لیے کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ کہیں 10 منٹ دور ہوتا ہے، فون، کہاں جی؟ نیچے کھڑا ہوں جی، معلوم نہیں تم نا، کہاں جی؟ نیچے نہیں کھڑا، آلے کو ہوں جی، ٹھہرو جی، وہ بولا ایسا نیچے کھڑا ہوں، بولنا تھا آلے کو چھ بولنا تھا، کہ نیچے کھڑا ہوں بولا، تو جھوٹ نہیں کیا وہ؟ تم نے جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھا، تم عادی بن چکے ہو جھوٹ کے۔ یہ تو منافقت کی صفت ہے۔ ہاں، ہمیں نظر ثانی کرنا میرے دوستوں، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، یہ میرا دل کا درد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہیرا ہے لیکن ہم نے پہچانا نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس قوم کو جو خانہ بدوش تھی، جو تمدن سے ناآشنا تھی، نہ سیاست تھی نہ ریاست تھی، ایسے لوگوں کو اس مقام پہ کھڑا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو خلافتیں چلائی، آج تک پوری انسانیت کہتی ہے کہ اس طرح کوئی اور نمونہ نہیں مل سکا۔ کہاں، کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلے تھے سیاست کی باتیں؟ کہاں تھی ہارورڈ؟ کہاں تھی کیمبرج؟ حضرت عمر کون سی یونیورسٹی سے فارغ تھے؟ یہ کتاب اللہ کی تعلیم، رسول اللہ کی تعلیم تھی۔ جنہوں کو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات اور اس کے کلام کو پڑھنے کے یہ تقدس اور یہ اونچا مقام تھا کہ جس عمر کو ان کے باپ پہلے کہا کرتے تھے کہ تو بکریاں چرانے کے بھی لائق نہیں ہے، وہی عمر 10 سال پوری امت مسلمہ کی گلہ بانی کی ہے، اور ایسی سلطنت کی کہ پورے خلافت راشدہ میں اتنی طویل اور اتنی بہترین سلطنت کرنے والے کوئی اور نہیں، کیونکہ حضرت ابو بکر کا تو صرف 2.5 سال رہا، حضرت عمر کے پورے 10 سال رہے، اور حضرت عثمان کے 12 سال رہے، لیکن 6 سال فتنہ و فساد کے سپرد ہو گئے، اور حضرت علی کے 4.5 سال رہے۔ تو ان میں سب سے بہترین کرنے والے حضرت عمر تھے، افضلیت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر ہے،
لیکن ہم نے سب کچھ پامال کر دیا، بھلا دیا تاریخ کو کہ ہم کیا تھے، کیا ہونا تھا۔ ہمارے تو نوجوان بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے تو نوجوان اپنی سوچ کھو چکے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور رسول کی سنت ہونی ہے، وہاں موبائل ہیں، اسمارٹ فونز ہیں، نیٹ کے ذریعے فحاشی دیکھو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فحاشی دیکھتے دیکھتے برباد ہو جاؤ، قومیں تباہ کر دی ہے۔ یہ بھی سازش امریکہ کر رہا ہے اور ہم بھولے پن سے سب کچھ لے رہے ہیں۔ تو غرض کہ میں بیان کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا تو بتایا کہ یہ احسان اس وجہ سے ہے کہ یہ نبی تمہیں تزکیہ کر رہا ہے، پاک کر رہا ہے اور تمہیں تعلیم دے رہا ہے کتاب اور حکمت کی۔ کیوں؟ تم بہت دور جا چکے تھے ضلالت میں، آج بھی یہی حال ہے۔ اللہ کے لیے رجوع ہو، صرف چند رسومات کو پکڑ کے کہہ لینا کہ میں تو کیا ہوں، پہلے حدیث ہوں، ہاں، لیکن کتنا قرآن پڑھا، کتنے حدیثیں پڑھی۔ میں تو عموماً ان کے پوسٹر دیکھتا رہتا ہوں، مسجد الفرقان میں فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لیکن آنے والے کتنے ہیں؟ اس موقع سے فائدہ اٹھانے والے کتنے ہیں؟ ہمارے دلوں میں رغبت کتنی ہے، شوق کتنا ہے؟ نہیں ہونے کے برابر ہے۔ وہی کوئی کمپیوٹر انجینئرنگ کورس سکھاؤ، آپ لائن میں کھڑ کے فیس دیں گے، ہاں، ترس کے لے جا کے کیا مانگ کے لا کے فیس بنے گی۔ یہی اللہ کے دین فری کورس چائے کے ساتھ رکھو، پھر بھی آنے والے 10-15 سے زیادہ نہیں ہوتے۔ یہ سلوک تم دین سے کرو اور اللہ سے توقع رکھو کہ تمہیں جنت میں پہنچا دے۔ یہ بغاوت نہیں، کھلواڑ نہیں، تو اور کیا ہے؟ شان محمدی وہی سمجھ سکتا ہے جو کلام رب العالمین کو سمجھا ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اخلاق کے بارے میں اصحاب رسول اللہ حضرت اما عائشہ سے پوچھا تو انہوں نے الٹا سوال کر دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن تو چلتا پھرتا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آنکھ کے اندر جو ہے وہ اگر چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ کان خلقہ القرآن، وہ تو سراپا قرآن تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب، اپنے حبیب کا قرآن کے اندر کیسے کیسے ذکر کیا ہے، ان کی یتیمی کا ذکر، ان کی جوانی کا ذکر، ان کی اشاعت کا ذکر، ان کی نمازوں کا ذکر، ان کی دعوت کا ذکر، ان کی تہجد کا ذکر۔ قرآن نے پورا ایک خاکہ، میں نے ایک بیان کیا تھا، نیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، قرآن کے نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن میں صرف اللہ تبارک و تعالی نے پورا نام محمد قرآن میں 4 جگہ لیا ہے، پورے قرآن کے اندر۔ ایک آل عمران میں فرمایا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح احزاب میں فرمایا 44 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نمبر 2۔ سورہ محمد سورہ کے اندر نمبر 2 آیت میں فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، تیسری مرتبہ۔ چوتھی مرتبہ فتح کی آخری آیت 29 میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین کفروا والذین معه اولیاء۔ محمد 4 جگہ 4 مقامات پہ ذکر کیا ہے، اور ایک جگہ صفاتی نام جو ماں نے رکھا تھا احمد، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، صف آیت نمبر 6 من بعد اسمہ احمد۔ آسمانوں میں احمد کہلائے، زمین میں محمد کہلائے۔ محمد کا معنی ہے جس کی حمد کی گئی، ایک معنی ہے جس کی حمد جتنی چاہے کی جائے پھر بھی ختم نہ ہو، محمد حمد سے۔ اور اپنے نام کے ساتھ یوں سلیکٹ کیا کہ اللہ کا کوئی حرف نقطے والا نہیں ہے۔ دیکھیے عربی میں 2 الفاظ ہیں، 2 حروف ہیں، ایک وہ ہے الف نقطہ نہیں، با نقطہ ہے، تو نقطے کی حاجت جس کو ہو گئی وہ کمزور حرف ہے، نقطے کی حاجت جس کو نہیں ہے وہ کیا ہے، اعلیٰ حرف ہے۔ میم نقطہ نہیں ہے، ثا نقطے ہیں 3، تو نقطے والے کمزور ہیں اور نقطہ جس کو نہیں ہے وہ اعلیٰ ہے۔ اللہ نے اپنا نام سلیکٹ کیا تو اس میں کوئی نقطہ والا حرف نہیں ہے، اللہ الف لام لام ہاں، کسی کو نقطہ نہیں۔
اور اللہ کے رسول کا نام سلیکٹ کیا تو اس میں بھی نقطہ نہیں، محمد، میم ہا میم دال، کوئی نقطہ نہیں. تو محمد کا معنی تعریف کیا گیا. احمد کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حمد کیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کائنات کے اندر کسی انسان کی حمد کی گئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بندوں کی طرف سے کی جانے والی حمد ساری کی ساری کسی بندے کے لیے ہوئی ہے کائنات کے اندر تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور خالق کا کسی نے حق ادا کیا ہے حمد کر کے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. احمد. اور جب ہمارا کلمہ بنایا، یہ بھی بیوٹی دیکھ لیجئے، ہمارا کلمہ بنایا الف لام لام ہا، یہ الف لام لام ہا سے کوئی ایک حرف بھی زائد نہیں لیا ہمارے کلمے کے اندر. لا الہ الا اللہ، الف لام لام ہا ریپیٹیشن ہے لیکن کوئی لفظ زائد نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے، لکھے الف لام ہا، یہ 3 حرف جو اللہ کے نام میں ہیں. لا الہ الا اللہ، یہ 3 حرف ہی اس کے اندر بھی ہے، کوئی زائد ایک حرف نہیں لیا. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے ان کی شان میں ذکر کیا تو کیا کیا؟ والضحى، ضحا کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب جانے لگے. ما ودعك ربك وما قلى، تیرے رب نے تجھے نہ چھوڑا نہ تجھ سے نفرت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی شروع ہوئی. سورہ علق کے 5 آیتیں نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. پھر اس کے بعد وحی رک گئی کچھ دنوں کے لیے. بعض کہتے ہیں 15 دن، بعض کہتے ہیں 1 مہینہ، بعض کہتے ہیں 6 ماہ. تو ایسے وقت میں مشرکین نے کہا کہ تیرے اوپر جو جن سوار تھا یا جو تیرا کچھ بھی تھا معاملہ جادو کا یا مجنون دیوانگی کا، شاید وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے تجھے، تجھ پر اب کوئی وحی نہیں آئی. تو وحی اتری فوری طور پر ان کے جواب میں کہ ما ودعک. انہوں نے کہا کہ ودعک، تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا. کہا کہ ما ودعک، نہیں چھوڑا اس کے رب نے اس کو. وما خلا، نہیں دوری کی. پھر اس کے بعد کہا کہ یہ بدبختو کیا دیکھتے ہو تم، ہم نے ان کو آج نبوت نہیں دی، جب یہ پیدا ہوئے اس وقت سے میری نگرانی میں ہیں. الم یجدک یتیما فآوا، کیا یہ یتیم نہیں تھے؟ ہم نے پناہ دی. ووجدک ضالا فہدا، کیا یہ راہ سرگردہ نہیں تھے؟ ہم نے راہ ایمان کی بتلا دی. بس فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم کو حقیر نہ جانیے. کیوں؟ خود آپ یتیم تھے. یتیموں کی اہمیت اب اس پہ بولوں تو پھر وقت چل جائے. مجھے تو کیا ہے افسوس اس کا ہے کہ پہلے ہی میں آپ کا 10 منٹ زیادہ لے چکا ہوں کہ یہ اخلاق اور شان محمدی پہ میں نے صرف ایک خاکہ ڈالا ہے. یہ بالکل ایک نامکمل مضمون ہے جو میں دینے کی کوشش کی ہے. اس پر تو گھنٹے بھی اگر ہم صرف کریں تو ہم اس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن ایک پیغام ہے 1 منٹ کے اندر میں دینا چاہتا ہوں اس خطبے کے ذریعے. اللہ کے لیے جمعہ کی اہمیت کو پہلے سمجھو. امام مسجد ممبر پہ چڑھنے سے پہلے سب کے سب جمع ہو جاؤ اور خطبے میں بڑے غور سے سنو. کوئی حرکت تمہیں نماز باطل کر دے گی. اور نمبر 2، اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کرو. کسی بھی زبان میں یہ محبت کا حق صرف جاننے سے ادا ہوگا. کسی کو جانتے ہی نہیں تو کیا شان مانیں گے، کیا محبت کریں گے؟ تھوڑا سا ایک کتاب چاہیے کم از کم پڑھو. تمہیں انگلش آتی ہے انگلش میں پڑھو، اردو آتی ہے اردو میں پڑھو، تیلگو آتی ہے تیلگو میں پڑھو، کنڈا آتی ہے کنڈا میں، لیکن پڑھو کم از کم. اپنے رسول کی جانکاری حاصل کرو جنہوں نے تمہیں رات دن دعائیں دی، تمہارے لیے قربانیاں کر کے گئے. میری امت سے جو بھی قربانی نہیں دے سکتا میں اس کے لیے ایک الگ سے قربانی دے رہا ہوں. ہمیشہ مدینے میں دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں راتوں کی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھا میری امت میری امت میری امت. اور یہ بدبخت امت کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں کرتی سوائے میلاد کی.
سال میں ایک مرتبہ یاد کرو، جس نے دن رات تمہیں یاد کیا، یہ کیا بدبختی ہے، بدعت نہیں. یہ ہیلے بہانے مت کرو، اپنی زندگی میں لاؤ، دلوں کے اندر مقام پیدا کرو. اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھو، خواہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، جانکاری حاصل کرو. کل اللہ کے رسول پوچھیں تو میرا امتی تھا، میرے بارے میں کیا جانتا تھا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی ہے جواب؟ تو مسلمانوں، یہ زندگی کا ٹرن بدلو. ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. آج حالات ہم پہ تنگ ہو رہے ہیں، ہمیں سدھرنا ہے، بدلانا ہے. انقلاب، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یہ روح ہماری مردہ ہو چکی ہے، اسے زندہ کرو. یہ قوم بنو، اتحاد پیدا کرو. اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، کعبۃ اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک. اس کا پاس و لحاظ رکھو. حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. ہم نے تو غارت کر دیا رسول کی دعوت کو. بتانے قوم و وطن جن کو تم نے توڑا تھا، نئے سرے سے انہیں ہم نے پھر تراش لیا. کیا تھا تم نے اخوت کا جو محل تعمیر، اسے نفاق کی ضربت سے ہم نے توڑ دیا. جس اخوت و بھائی چارگی پہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بنایا تھا، ہم نے اس کو پامال کر دیا. یہ اخلاق، یہ صفتیں کیسے پیدا ہوں گی؟ جب تم اللہ کے رسول کے بارے میں خود پڑھو گے. سنی سنائی باتوں پہ اتنا یقین نہیں تو خود میری بات پہ یقین نہ کرو. اللہ کے لیے خود مطالعہ کرو، خود دیکھو، سمجھو. اپنی زندگی جو بھی بچی ہے اللہ کے آگے توبہ کرو اور اللہ کے رسول پہ قربان ہو جاؤ. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.